ہم پر یہ فریضہ الہی ہے، واجب شرعی ہے، واجب دینی ہے کہ ہم تفرقہ نہ کریں اور متحد ہوں اور اتحاد کی کوششیں کریں. اسی میں ہماری بقا ہے، بقا کا راز مضمر ہے، اسی میں رضائے آل محمد ہے، رضائے آل محمد اسی میں ہے، رضائے حضرت امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اسی میں. عملاً اب بس 2 شعر عرض کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کا ذوق اس شعری لطافت کے حوالے سے بھی اس پیغام کو قبول کر لیں. لکھنؤ دبستان کے بہت بڑے شاعر تھے خواجہ حیدر علی آتش لکھنوی، بہت بڑے شاعر تھے. نیاز فتح پوری تو ان کہا کرتے تھے کہ یہ غالب سے بھی بڑے شاعر ہیں، اور یاس یگانہ چنگیزی بھی یہی کہا کرتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں. خواجہ حیدر علی آتش قلندر درویش صفت شاعر تھے، صوفی بزرگ سمجھا جاتا تھا انہیں. وہ کہتے ہیں، عجیب و غریب شعر ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فریق، یہ معاف کیجئے گا کہ یہ شعر تو غالباً شیخ ابراہیم ذوق کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آشنا صورت 72 ملت سے ہوں میں، آشنا صورت 72 ملت سے ہوں میں، آئینہ دل کا ہے پہلو میں 72 ٹکڑے. آشنا صورت 72 ملت سے ہوں میں، آئینہ دل کا ہے پہلو میں 72 ٹکڑے. اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا اور آج بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر دل دردمند رکھتا ہو انسان تو سب کو اپنے دل کی وسعت میں سمیٹ سکتا ہے. اور دل کو دردمند بنانے کے لیے ہر طرح کے حسد سے پاک کرنا ہوگا. اور اس نسخے کو ایک اور شاعر بتا گئے، حضرت شیخ ابراہیم ذوق، ملک الشعراء، خاقانی ہند، استاد بہادر شاہ ظفر. شیخ ابراہیم ذوق وہ فرما گئے ہیں کہ 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں. 72 فریق 72 فریق کس عدد سے؟ حسد کے. حسد یہ ابجد حوت سے جو لوگ نکالتے تھے تو ہے کے ہوتے ہیں 8، سین کے 60 اور دال کے 4، کتنے ہو گئے؟ 72. کہتے ہیں حسد کے جو عدد ہیں یہی امت میں تفرقے کا سبب ہے. 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے ہیں. اگر انسان اخلاقی طور پہ حاسد نہ ہو، کینہ پرور نہ ہو، موحد ہو، اللہ پرست ہو، قرآن اور اہل بیت سے جڑا ہوا ہو تو اس کے دل میں بڑی وسعت ہوتی ہے اور وہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، تفرقے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کا وجود اور اس کی زبان اور اس کا عمل اتحاد اور وحدت کا سبب بن جاتا ہے، اتحاد اور وحدت کی ضمانت بن جاتا ہے، اتحاد اور وحدت کی اساس بن جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منتخب سوالات اسکریننگز ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میرے سامنے یہ 2 سوالات ہیں. ایک یہ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اس پر روشنی ڈالیے. اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت باقی ہے. حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ بھائی جس طرح جناب موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں بٹی، جناب عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں بٹی، ہماری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے ایک ناجی ہوگا. یہی سننا چاہتے ہیں نا میری زبان سے؟ صحیح ہے، حضور نے فرمایا، مگر یہ ناجی کون ہوگا یہ فیصلہ اللہ کرے گا یا آپ کریں گے؟ آپ نہ کیجئے، جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے.
آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے جو راستہ سچ نظر آ رہا ہے اس پر عمل کرتے رہیے، اور دوسرے کو دل سوزی کے ساتھ عمل کی دعوت دیتے رہیے، طنز کر کے نہیں، نشتر چبھ ہو کے نہیں، دل سوزی اور محبت سے کہیے بھائی ہمیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات، قرآن اور حدیث سے، رسول پاک کے قول سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نجات کا راستہ یہ ہے، کوئی قبول کرتا ہے کرتا ہے، نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اب آپ جبر کرنے کے حقدار نہیں ہیں، رسول اللہ کو اللہ نے حق نہیں دیا تھا کہ تم جبرن مسلمان بناؤ، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جبرن آپ دوسرے کو اپنے مسلک کا پابند کریں؟ اور اگر کوئی کرتا ہے چاہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہی کیوں نہ ہو، وہ رسول کی سیرت کے خلاف کرتا ہے، اس کا عمل جواز نہیں بن جائے گا کہ ہم بھی ویسا ہی کریں۔ جبر نہ کریں، عمل کریں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف امتی رحمہ، جی ہاں یہ حدیث ہے۔ یہاں اختلاف سے مراد کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عربی زبان میں اختلاف کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ آیا ہے، حدیث شریف میں بھی یہ کلمہ آیا ہے۔ اختلاف کہتے ہیں آنے جانے کو، تردد، آنا جانا، تردد بھی عربی میں آنے جانے کے معنی میں، اردو میں تو کچھ اور معنی ہے اس کے۔ آنا جانا، کہیں مستقل مسلسل آتے جاتے رہنا، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں، اور جہاں آیا جائے اسے کہتے ہیں مختلف۔ مختلف وہ جگہ جہاں کوئی بار بار آئے اور جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تھا تو کہا تھا کہ تم ہم سے بیعت لینا چاہتے ہو، ہمارا گھر مختلف الملائکہ ہے، یعنی یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، مختلف الملائکہ۔ قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ آیا ہے۔ اختلاف یعنی آنا جانا، اختلاف امتی رحمہ یعنی میری امت کے افراد کا دنیا میں منتشر ہونا، آنا جانا رحمت ہے اہل دنیا کے لیے۔ یہ جہاں جائیں گے پیغام رحمت لے کے جائیں گے، اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپس میں ٹکرائیں گے تو رحمت کا تقاضا پورا ہوگا۔ ہر لفظ جس سیاق و سباق میں ہو اس سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ اس وقت دنیا میں کیپٹلزم اور کمیونزم دونوں نظام تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ تحقیقاً ناکام ہو چکے ہیں، اور اس لیے بھی اب سوال تو بہت تفصیل طلب ہے، اگر میں اپنے انداز سے جواب دوں، لیکن بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر اس وقت مسلمان تدبر سے کام لیں، صحیح منصوبہ بندی کریں، تفرقہ پردازی میں مبتلا نہ ہوں مسلمان، تو دنیا میں تمام انسانوں کے لیے واقعاً وہ رحمت کا ساز و سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ اور کمیونزم کے بعد جو کیپٹلزم کی اس وقت المناک مصیبتیں ہیں انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو المناک مصیبتیں کیپٹلزم کی طرف سے وارد ہو رہی ہیں، اب وہ پورا ایک دن بھر کے سیمینار چاہیے یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ کیپٹلزم کی انسانوں کے لیے کیا کیا مصیبتیں ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو اگر مسلمان ہوش مندی سے کام لے، صحیح منصوبہ بندی سے کام لے، تو وہ ان دونوں نظاموں کا بہترین اسلامی متبادل فراہم کر سکتا ہے۔ اب یہ سوال تو بہت سامنے کا ہے، یہ جو سب کی سب سازشیں ہو رہی ہیں، اس سازش کرنے والے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، یہود
کو اسلام اور مسلمان سے نفرت ہے. جیسے کبھی کبھی دو سوتیلے بھائیوں میں ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے. اولاد اسحاق اولاد اسماعیل کو برداشت نہیں کرنا چاہتی. پرانا جھگڑا ہے. اولاد اسماعیل ان سے محبت سے پیش آتی ہے، تب بھی ان کی نفسانیت کی آگ نہیں بجھتی. پوری دنیا میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کتنے ہی اچھے ہو جائیں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ایک مسئلہ ہے، یا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. تو وہ آپ کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. وہ اسلام نہیں دیکھنا چاہتے، وہ قرآن نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اصل مذہب وہی ہے تورات جو ہمارے پاس ہے، بلکہ جو تالمود ہمارے پاس ہے وہی اصل دین، اصل مذہب ہے. اور اسی طرح دوسرے مذاہب ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے اور آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں. یہ اس مقصد کی پیشگوئی خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ دیکھو یہ یہود اور نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے رنگ میں رنگ نہ جاؤ، ان کے کلچر کا حصہ نہ بن جاؤ، ان کی ملت کا حصہ نہ بن جاؤ. جو اس سے پہلے پریزیڈنٹ بش نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا میں اپنی تہذیب، اپنا لائف اسٹائل اور اپنا وے آف لائف عام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم کر کے رہیں گے. یہ الفاظ تھے ان کی تقریر کے. تو وہ اپنا وے آف لائف، اپنا لائف اسٹائل، اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنی انہیں آپ کا لباس اچھا نہیں لگتا، اپنی عریانیت اچھی لگتی ہے. وہ اسی رنگ میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ان کا اساسی مقصد ہے. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور سیاسی مقاصد تو ہیں ہی ہیں. یہ کوئی برادر اہل سنت ہیں. انہوں نے کہا ہے میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اور ان کے سوال کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آخر اہل تشیع کے خلاف جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کا سبب کیا ہے، ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں. دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی اہداف ہیں. سیاسی اور دنیاوی اہداف، مقاصد، نفسانیتیں، اور یہ اس کی ایک طویل روایت ہے. حقیقت یہ ہے کہ خلفائے بنو امیہ نے، بنو امیہ کے حکمرانوں نے اسلام کو ایک الہی دین کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا. یہ دین ان کے دل میں اترا ہی نہیں. تاریخ اس کی گواہ ہے. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول اللہ کبھی قبول نہیں کر سکے. انہوں نے مجبور ہو کر محمد حاکم وقت کو قبول کیا تھا، محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کیا تھا. جب مکہ فتح ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شاندار فوج کے ساتھ داخل ہوئے، جس میں شانداری کے معنی دنیاوی جاہ و جلال نہیں تھا بلکہ الہی رعب اور جلال تھا، تو اس وقت ابو سفیان یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ اس نے کہا کہ محمد نے تو بہت بڑی سلطنت قائم کر لی. تو اسی کے پاس جناب عباس کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آج تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ابو سفیان کہ یہ سلطنت نہیں نبوت ہے. یہ تاریخ ہے. تو ابو سفیان سے لے کر اور اس کے بعد پورا بنو امیہ اور بنو مروان کا سلسلہ یہ سلطان محمد کا قائل ہے، نبی محمد کا قائل نہیں ہے. اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی. چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے اور سلطنت کی فکر میں لگے رہے. بندگی، اطاعت اللہ کی کبھی ان کا مطمع نظر نہیں رہا. تاریخ کا جائزہ لیجئے
تو خود علماء اہل جو اجلہ علماء اہل سنت ہیں، جو ذمہ دار علماء اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کھلے لفظوں میں کہ ایک حضرت عمر ابن عبد العزیز کے علاوہ جتنے حکمراں بنو امیہ کے تھے سب ناصبی تھے. ناصبی یعنی آل رسول سے دشمنی رکھتے تھے اور دشمنی کا اظہار کرتے تھے. وہ دشمنی ظاہر ہے کہ اب عام لے مین اہل سنت نہیں جانتے، اور وہ ان کی کتابوں میں اور روایتوں میں اور ان کے غیر محقق علماء کی زبانی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے. وہ روایتیں جو معاویہ نے حضرت علی کی توہین میں گڑھوائی تھیں، جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے شان کو گھٹانے کے لیے جو روایتیں گڑھی گئی تھیں، وہ روایتیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں. اب ان روایتوں کو محقق علماء، میں پھر کہہ رہا ہوں محقق علماء ہمیشہ کہتے ہیں یہ جعلی ہیں، وضعی ہیں، غلط روایتیں ہیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا ریفرنس میں دے دوں، 20ویں صدی کا سب سے بڑا علم حدیث مجھے پانی پینے کا موقع مل گیا. یہ روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا محقق تھا علم حدیث کا، جو علماء اہل سنت کے درمیان سے ابھرا، بلکہ سلفی مسلک تھا ان کا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل سلفی تھے خود سلفیوں کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی تمام حدیثوں کی صحت کی گواہی دی ہے، اور ابن تیمیہ پر کھلی ہوئی تنقید کی ہے. یہ کہا ہے کہ ابن تیمیہ شیعوں کی مخالفت میں حد سے اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے رسول پاک کی صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیا، اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیثیں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہیں اور صحیح ہیں. حسن نہیں، موثق نہیں، ضعیف نہیں، صحیح حدیثیں. یہ ان کی کتاب ہر جگہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ان کا نام ہے علامہ ناصر الدین البانی. علامہ ناصر الدین البانی نابغہ شخصیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم حدیث کا سب سے بڑا محقق 20ویں صدی کا علماء اہل سنت میں سے. انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ بھی ایک طرف حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی حدیثوں کو تسلیم کیا، بلکہ وصایت کی حدیثوں کو تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت ولی هذه الامہ بعدی، اے علی تم اس امت کے ولی ہو میرے بعد تم ولی ہو. تو انت ولی المؤمنین، انت ولی المؤمنین بعدی. جو متن ہے وہ ہے انت ولی المؤمنین بعدی، اے علی تم میرے بعد مومنین کے ولی ہو. اس حدیث کا ابن تیمیہ نے انکار کر دیا تھا. ناصر الدین البانی نے کہا نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، بالکل درست ہے. یہ سب موجود ہے. ان کی 2 بڑی ضخیم کتابیں ہیں کئی جلدوں میں. ایک کتاب کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اور ایک کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. یہ گویا انسائکلوپیڈیا ہے علم حدیث کا. ان ضعیف حدیث، مثلا روز عاشور کی فضیلت میں جھوٹی حدیثیں گڑھ دی گئیں کہ روز عاشور خوشی مناؤ. اب وہ حدیثیں کتابوں میں ہیں. عوام الناس میں لوگ ان حدیثوں کو نشر کرتے ہیں. جو غمزدہ دل لیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو بری لگتی ہیں یہ حدیثیں. جب آپ کسی غمزدہ سے کہیں گے کہ بھئی آج تو خوشی منانے کا دن ہے، اس کے دل پہ کیا گزر جائے گی. تو اختلاف کے کبھی اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ان سب کے باوجود
اتحاد کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور تفرقے سے بچنا چاہیے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. کوئی بہت اہم ہے تو بس یہ دو سوال بہت اچھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ملت اسلامیہ نے کب سے تاریخ میں اپنا وقار کھویا. وقار بتدریج کھویا. سب سے پہلے اگر بہت ہمدردی سے غور کیجئے، بہت دقت نظر سے غور کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی جب مسلمانوں میں تفرقہ ہوا تو وقار کھو گیا. بنص قرآن کہتا ہے اگر تم آپس میں ٹکراؤ گے تو تمہارا وقار ختم ہو جائے گا. اختلاف تو ہوا لیکن پھر بھی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ریاضت، قربانی، خاموشی، مظلومیت، اہل بیت کی قربانیاں، ان سب سے ملت کا وقار بنا رہا، بھرم قائم رہا بڑی حد تک. پھر یہ مکمل طور پر ختم ہوا کب؟ دینی وقار، روحانی وقار. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دینی وقار اور ایک ہے دنیاوی جاہ و حشم. جب خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہوا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے، بلکہ ان کی شہادت سے پہلے جب بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، جب وہ امت تشکیل دی گئی جو امت اسلامیہ مائنس علی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں علی کے بغیر ملت اسلام. تاریخ نے یہ المناک منظر بھی دیکھا کہ شام کے تخت پر آنے والے اموی حکمران نے، طاغوت بنو امیہ نے ایک جشن منایا اور اس سال کا نام رکھا عام الجماعہ، یعنی یہ سال اجتماع کا سال ہے. اور وہ سال تھا جب علی علیہ السلام کو خلافت سے انہوں نے الگ کر دیا تھا، ظاہری حکومت سے، اور اپنی سلطنت قائم کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن مکمل طور پر وقار دینی ڈوب گیا تھا مسلمانوں کا، جب امت اسلام مائنس علی، یعنی علی کے بغیر مسلمان. اور یہی نہیں ہوا بلکہ دستور سرکاری دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی نماز جمعہ پڑھائی جائے علی ابن ابی طالب پر لعن کیا جائے. مسلمانوں کا وقار وہیں ختم ہو گیا تھا. لیکن پھر وہ اگر وقار کے معنی ہے کہ دنیاوی جاہ و جلال اور زمین کے کتنے بڑے رقبے پر حکومت ہے، تو پھر یہ قسطوں میں صلیبی جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ تک بات آئی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر جمہوری اسلامی ایران دنیا کے نقشے پر نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا کوئی دوسرا ریفرنس ہے نہیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. میں آنکھیں میری ظاہری اعتبار سے کمزور ہیں اس لیے اینک لگائے ہوئے ہوں، میری آنکھوں پہ تعصب کی اینک نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ کیا کوئی اور ملک ہے، اور کیا ایران کی پالیسی وہی نہیں ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی؟ فلسطین سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں. حزب اللہ سب کے سب شیعہ ہیں. حزب اللہ کو پورا سپورٹ جو ہے وہ ایران سے حاصل ہے. بہت سامنے کی باتیں بچہ جانتا ہے، یہ سب میں کیا ریفرنس میں آپ کے سامنے عرض کروں. لیکن حزب اللہ اور ایران مکمل طور پر فلسطین کی سپورٹ میں ہمیشہ رہے اور ہیں، اور
جتنے ماشاءاللہ عرب ممالک اور دوسرے اسلامی ممالک ہیں بشمول خادم الحرمین، ان کا کیا رویہ ہے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ؟ کیا آبرو مندی کا رویہ ہے؟ کیا وقار کا رویہ ہے؟ بے آبروئی، ذلت و رسوائی کا رویہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کرۂ ارضی پر مسلمانوں کے وقار کا کوئی حوالہ ہے تو اس وقت جمہوری اسلامی ایران ہے. بس کافی ہے. انشاءاللہ یہ جو سوالات رہ گئے ہیں میں آپ کی وعدہ کرتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب لکھ دوں گا اور آپ حضرات شائع کر لیجیے گا اسے انشاءاللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تھا صلوات. سوالات کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں انتہائی محترم جناب ڈاکٹر حسین کانانی اور پروفیسر اینڈ پرنسپل فاطمیہ کالج سہیل قاسم صاحب کا کہ انہوں نے اسکریننگ میں ہماری مدد کی کویشچنس کی. کویشچنس میں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو لاتعلق کویشچنس تھے ان کو ہم نے بالکل سائڈ پہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کویشچنس ریپیٹ ہوئے ظاہر ہے ان کو ہم نے آگے نہیں کیا ہے، اور جن سوالات کا کسی حد تک تقریر میں جواب دیا جا چکا ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سوالوں کو بھی آگے نہ لے کے آیا جائے، اور اس کے باوجود وہ کویشچنس پورے نہیں ہو سکے کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشنس، جی ہاں ٹائم لمیٹیشنس کی وجہ سے بہت سارے سوالات ابھی موجود ہیں جن کا جواب نہیں دیا جا سکا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو جو ہے وہ آپ تک، ان سوالات کے جوابات کو آپ تک پہنچایا جا سکے انشاءاللہ تعالی. میں ملتمس ہوں جناب ہمارے خوجہ پیر شیعہ نشی جماعت کے پریزیڈنٹ مظہر علی جمانی صاحب سے کہ وہ آغا صاحب کو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا سوینئر پیش کریں. میں آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ بلند آواز میں سوال ضرور بھیج دیں. ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں درود بھیج دیں. میں مظہر جمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ووٹ آف تھینکس کے لیے تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم آیت اللہ عقیل الغروی صاحب، دوستوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے اپنی طرف سے اور پوری کمیونٹی کی طرف سے تمام اہل اسلام کو نواز رسول جگر گوشہ حبیب خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوئم کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں اس بات کی پہ عمل کرنے کا ہم سب کو موقع دے کہ سب کہیں ہمارے ہیں حسین. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو تھوڑی چھوٹی کرتا ہوں. میں واقعی تہہ دل سے قبلہ و کعبہ حجت الاسلام سید آیت اللہ عقیل الغروی کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال ہماری درخواست کو قبول کرتے ہیں. ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ آپ بہت ہی کم وقت کے لیے کراچی میں موجود رہتے ہیں اور آپ کی مصروفیات بڑھتی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور ہماری درخواست پر خوجہ جماعت کا سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں.
آغا صاحب نے اس سال اس سیمینار کی بہتری کے حوالے سے ترویج دین کے لیے بھی اپنی انتہائی قیمتی رائے سے بھی نوازا، جو یقیناً اس وقت کی انتہائی ضرورت بھی ہے۔ ہماری پوری کمیٹی نے ان آرائے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ پر امید ہوں کہ اس حوالے سے قابل ذکر پیش رفت بھی کی جائے گی۔ قبلہ محترم کی اس عنایت خاص کا ایک بہت ہی بنیادی ذریعہ بھی ہے، اور اگر اس وسیلے کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ ظاہر ہے آپ سمجھ گئے میرا اشارہ محترم جناب نجم الحسن صاحب جعفری کی طرف ہے۔ ہم جعفری صاحب کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جن کے انتہائی تعاون کے بغیر ہر سال اس پروگرام کا ہونا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا اور ہماری مدد کی۔ سولجر بازار پولیس اور رینجرز کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اثنا عشری بوائے اسکاؤٹس، الزہرا گرل گائیڈز اور آپ تمام لوگ جن کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت اور فخر ہے۔ آخر میں ایک بار پھر قبلہ کا ممنون و مشکور ہوں، اور آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ آغا کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں مزید اضافے کے لیے 3 بار درود بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ دعا میں زمانے سے قبل صرف ایک چھوٹی سی دعا کہ جس کا ذکر میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کیا کہ پروردگار بس ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو، ان کے درس کربلا کو صرف اپنے فرقے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے ہر مذہب اور دین تک پہنچا دیں، تاکہ واقعاً یہ لوگوں میں معرفت ہو جائے کہ حسین کہتے کسے ہیں، حسینیت کہتے کسے ہیں، اور جب ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ دین اسلام تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ملتمس ہوں برادر مہدی سے کہ وہ دعا امام زمانہ سے آج کی اس نشست کا باقاعدہ اختتام کریں۔ دعا میں زمانہ کے لیے سب کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.